اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل رب زدنی علما. رسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، آج دن ہے اتوار کا، سنڈے، تاریخ ہے 11 جولائی 2020. تو آج کافی وقت تھا، میں بہت حد تک مطمئن بھی تھا کہ آج فراغت ہے کافی زیادہ، تو سوچا کوئی اپنا پسندیدہ دل کا کام کروں. اللہ نے کرم کیا تو پسندیدہ دل کا کام جو میرا شوق ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ یہ مجھے دل کا کام کرنے کی مجھے بہت زیادہ توفیق دے، اتنی زیادہ توفیق دے کہ میں تھکوں نہ، ہمت نہ ہاروں، بوجھ نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، بیزاری نہ ہو. تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، میں بہت زیادہ خوش ہوں آج. تو میرا پسندیدہ دل کا کام پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. تو میں قانون شہادت آرڈر دیکھ رہا تھا تھوڑے سے اور اینگل سے، تو اس پر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نا اس کے راز بڑی خوبصورتیاں بتاتا ہوں ابھی. لیکن اس سے پہلے جو ہی میں یہ ریکارڈ کرنے لگا تو کسی دوست نے مجھے میسج کیا. وہ میسج تھا ایک انسان کا جو فوت ہو چکا ہے، امریکی شہری تھا، نام تھا محمد علی، باکسر تھا. محمد علی کلیبی کہتے ہیں اس کا، پہلے اور نام تھا جو زیادہ مشہور ہوا، بعد میں اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا محمد علی، اور پریکٹیکل مسلمان بھی بن گیا. محمد علی کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے تھوڑا بہت سنا ہوگا، لیکن ایک ادب سے گزارش ہے آپ سب بہن بھائیوں سے کہ ذرا یوٹیوب پہ نا ریسرچ کیجئے گا. جب اس کی ڈیتھ ہوئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شہادت ہوئی، بہت ہی ادب کے ساتھ، جتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انسان کی محبت تھی، اور پوری دنیا خاص کر اسلامی دنیا اسے بہت زیادہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے. محمد علی صاحب کے بارے میں یوٹیوب پہ ایکسپریس نیوز والوں کا جو چینل ہے، ان کے ہیں شاید کوئی اسامہ غازی صاحب اس طرح کے، ان کی نا 20-30 منٹ کی ڈاکومنٹری مکمل موجود ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ سنیے گا. اب جو آج کا اس کا کال میں نے پڑھا نا، یہ قانون شہادت کے جو دلچسپ حقائق ہیں، وہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اب محمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ دس لائف از ناٹ ریئل، یہ دنیا حقیقی نہیں ہے. آئی کنکرڈ دا ورلڈ، I conquered the world and I did not bring me and it did not bring me satisfaction. میں نے دنیا فتح کر لی، اس نے مجھے مطمئن نہیں کیا. God, Allah Almighty gave me illness to remind me that I am not number one. اللہ نے مجھے کمزوری دی، بیماری دی، یہ مجھے یاد کرانے کے لیے کہ میں نمبر 1 نہیں ہوں. نمبر 1 صرف میرے اللہ کی ذات ہے. میرے بہن بھائیوں، پتہ ہے کیا، محمد علی کی نا آپ جب ہسٹری دیکھیں گے نا بہت خوبصورت ہے. ابھی 8-10 سال کی عمر تھی، سائیکل چوری ہو گیا، تھانے شکایت کرانے گیا تو وہ جو تھانے دار تھا امریکی، تو وہ باکسنگ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں باکسر بننا چاہتا ہوں، چور جب مجھے ملے گا تو اس کی میں خوب پھینٹی لگاؤں گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باکسر بن جاؤ. باکسنگ کا اس لیے انتخاب اس لیے کہا کہ یہ گرمی سردی میں کھیلا جا سکتا ہے گیم، اس کا یہ موسموں کا محتاج نہیں ہوتا. اس نے حد سے زیادہ محنت شروع کر دی، اتنی زیادہ محنت کی، حد سے زیادہ. اللہ کی ذات نے جو اسے اعزازات دیے، ورلڈ چیمپئن بنا 3 دفعہ یا اس سے زیادہ. بہت خوبصورت زندگی تھی، اور جو اس نے اقوال کہے ہیں نا اپنی زندگی میں، بہت کمال کے ہیں. یقین کریں مجھے اس انسان سے نا حد سے زیادہ محبت ہے، موٹیویشن بہت زیادہ ملتی ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس کی داستان دیکھیں، بڑی خوبصورت. یہ کسی دنیا کے کسی سپورٹس کے ادارے نے اس کو انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں، تو انہوں نے اس کا نام نیچے لکھ دیا. وہ ایک طریقہ رسم و رواج تھا وہاں کا. تو اس نے کہا کہ جی اتنا عظیم نام نیچے کیسے آ گیا، میں نے نہیں آنا اس تقریب میں. تو وہ ادارہ مجبور ہوا، اس نے نام نیچے سے ہٹایا،
نام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اس کی نا حد سے زیادہ اچھے اقوال ہیں بہت زیادہ، لیکن جو مجھے تڑپاتے ہیں، بعض کا سوتا ہوں تو خوف سے کانپنا شروع کر دیتا ہوں. اس نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اللہ نے مجھے حد سے دیا سب کچھ دیا ہے، جب بھی میرا نفس مجھے گناہ کی دعوت دیتا ہے تو میں اپنا ہاتھ آگ کی طرف کر لیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس آگ کو تو میرا ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کروں گا. مسائل کا بھی یہ بہت زیادہ شکار رہا. امریکی معاشرے نے، جیسے ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کوئی اور کمیونٹی ہو تو دوسری ہو جو منارٹی عام طور پر کہا جاتا ہے اس کے خلاف مسائل وغیرہ ہوتے ہیں. خیر امریکہ میں اس دور کے مسائل وغیرہ تھے، لیکن امریکی حکومت، امریکی سپریم کورٹ مجبور ہو گئی اس کے مسائل حل کرنے میں. کافی ساری چیزیں، اس پر پھر وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ کیا کمال انسان تھا یہ بندہ. وہ مقابلے کیے، وہ ریکارڈ توڑے حد سے زیادہ، مشق بہت زیادہ کی. اقوال ہیں اس کے بڑے خوبصورت کہ جی جو انسان کے پاؤں میں کانٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا پتھر جوتے میں سمجھیں، یہ زیادہ تکلیف دیتا ہے، بڑے 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 پہاڑ تکلیف نہیں دیتے. اب بہن بھائیوں، اس میں بہت بڑا لاجک ہے، جو ہمارا اندر کا نفس کی بیماریاں ہیں نا، ہم اپنے آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے. چھوڑیں دوسرے کو کیا ہے کیا نہیں ہے، پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اپنی خامیاں دور کریں. یہ اس کا بہت ہی کمال ماشاءاللہ تھا، اور خدمات بھی اس بندے کی بہت زیادہ تھیں. بہرحال بہترین انسان تھا، اللہ اسے غریق رحمت کرے. تو اس کا قول آپ دیکھ لیں، اللہ کی وحدانیت کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کی ہے کہ دنیا کو فتح کر لیا. اس نے کہا تھا کہ آئی ایم دا نمبر ون. جب اس نے امریکی باکسنگ کا جب یہ پہلی دفعہ یقیناً چیمپئن بنا تو اس وقت کا جو امریکہ کا باکسر تھا کمال تھا وہ بھی بندہ، لیکن اس کو اس نے ہرا دیا. بچہ سا تھا، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی. تو یہ جذبات میں نا حد سے زیادہ چلانے لگا، کہا کہ آئی ایم دا نمبر ون، آئی ایم دا گریٹسٹ پرسن آف دس ورلڈ. مشق ایکسرسائز جو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، بیٹا آپ لوگوں کو جو ایکسرسائز ہے نا، مشق ہے، عادت، یہ آگے لے کے جائے گی. اس کے بھی اس پر کافی اقوال ہیں مشق کے. تو آخر میں یہی کہتا ہے کہ مجھے بیماری اللہ نے دی، میں بیمار ہو گیا. تو پھر یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ نہیں، کوئی اور طاقت ہے جو نمبر ون ہے، میں نہیں ہوں. اس کی یہ عظمت تھی. تو اب ہم آتے ہیں اپنے خوبصورت موضوع کی طرف. اس کا نا ایسے سمجھے، میں مثال دے رہا ہوں، کتابوں سے تعلق نہیں ہے، قانون شہادت آرڈر کا. اب یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا آرٹیکل 18 سے لے کر آرٹیکل 69 تک، ریلیونسی آف فیکٹس پر. تو سوال پیدا ہونا چاہیے، ریزن، لاجک، وائی. اب اس کے ٹوٹل آرٹیکلز ہیں 166 68 وغیرہ کیو ایس او کے. اب یہ 18 سے 69 کی وجہ کیا ہے، کیوں انسلٹ کیا گیا. اب ذہن میں آپ لوگوں کے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ سر، جو عدالت فیصلہ کرتی ہے 302 کا، 302 ہوتا ہے قتل عمد. اب ایک مستغیث ہے، وہ کہتا ہے کہ الفا نے برولی کو قتل کر دیا. اب قتل ہونے والا برولی ہے اور قتل کرنے والا الفا ہے. فیکٹ ان ایشو تو یہی ہے. ایک سادہ مثال سمجھیں کہ جی اس نے اسے قتل کر دیا. اب اور جو مزید ریلیونسی ہم پڑھ رہے ہیں، ریلیونسی آف فیکٹس جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، فیکٹ اینڈ ایشو کے ساتھ. 18 سے لے کر 69 تک ریلیونسی آف فیکٹس ہم نے پڑھنا ہے. اب فیکٹ اینڈ ایشو ہے کہ الفا نے برولی کو قتل کر دیا جی، تو الفا کو سزا دی جائے. سول سوٹس میں آ جائیں آپ. خاتون ہے زینب بی بی، وہ کہتی ہے کہ جی میں حقدار ہوں زمین کی 8 کنالوں کی، 8 کنال کی، 2 ایکڑ جسے کہتے ہیں.
8 کنال سوری 1 एकड़ ہو گیا کیونکہ 4 کنال کا 1 بیگھا ہوتا ہے نا. اچھا کہتی ہے کہ جی یہ انتقالات منسوخ کیے جائیں. اب ریلیونسی ان حالات میں کہاں بنتی ہے؟ گزارش یہ سنیں مقصد دعویٰ کیا ہے، کمپلیننٹ ایف آئی آر رجسٹر کیوں کراتا ہے، پلینٹ کیوں فارمیٹ ہوتی ہے، عرضی دعویٰ کیوں لکھا جاتا ہے، مدعی کیوں عدالت میں آتا ہے. ان دونوں کا مقصد ہے انصاف. ملزمان بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو، مدعا علیہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہے، کنٹروورسی ہے بٹوین دیم. کنٹروورسی فیکٹ اینڈ ایشو پر ہے. اب یہ لوگ انصاف چاہتے ہیں، انصاف کرنا ہے، جائی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جو ان کو سمجھ آ جائے. اب سمجھ جائی صاحب کو کیسے آئے گی؟ انہوں نے دعویٰ ڈگری کرنا ہے یا خارج کرنا ہے، ملزمان کو سزائے موت دینی ہے یا بری کرنا ہے. انہوں نے معاملات واقعات کو سمجھنا ہے کہانی کی شکل میں. انسانی معاملات ہے نا، ایک کہانی پوٹ کی جاتی ہے، سٹوری کہ جی یہ حالات و واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں یہ، تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اب جائی صاحب نے بامطابق قانون انصاف کرنا ہے اور یہ وکیل صاحب کا کام ہے جائی صاحب کو صحیح سمجھانا. اور جائی صاحب جو ہمارے پاکستان کے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیس لاز ہیں، آنریبل ہائی کورٹس کے کیس لاز ہیں، اگر وکیل صاحب فرض کے اتنا تجربہ نہیں ہے یا وکیل صاحب نے درست نہیں سمجھایا تو جائی صاحب پر اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ وکیل صاحب سے بھی زیادہ، کہ وہ اس کہانی کو فیکٹ کو اچھے طور پر صحیح سمجھیں، مثل کو اچھے طور پر صحیح سمجھیں. اگر وکیل صاحب کا لیک آف انٹرسٹ ہے یا وہ صحیح اسسٹ نہیں کر سکے، آفیسر آف کورٹ ہیں، تو جج پر 100% یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب اسی سے بات یاد آ گئی کیونکہ یہ ہمارا گپ شپ کا موضوع چل رہا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتایا گیا قاضی 3 قسم کے ہیں. ایک نالائق نکمہ ہے، ایک بد نیت ہے، بد نیت ہے، مناسب نہیں ہے، غیر اخلاقی ہے، اور ایک ہے قابل بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی ٹھیک ہے. تو جو قابل ہے، بہتر ہے، سمجھتا ہے، اس کا درجہ بہت بہتر ہے، اور باقی کا آپ لوگ دیکھ لیں کہ جائی صاحب کا کیا ہوگا. تو جائی صاحب پر بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے اپنے آپ کو قانون سے صحیح اویئر رکھے، صحیح توجہ دے فائل پر، اللہ کو جان دینی ہے. اللہ نے نہیں اس کا یہ کرنا احتساب کہ اسے قلم دے دیا ہے، اپنا اختیار دے دیا ہے. اب جائی صاحب نے کہانی کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے. اب کہانی سمجھنے کے لیے جائی صاحب کو یقین دلوانا پڑے گا. جب جائی صاحب کو یقین ہو جائے گا کہ قتل فلاں بندے نے کیا ہے تو سزائے موت ہے 302 کی عمومی طور پر، اور دیوانی مقدمات ہیں. اگر مدعی یقین کرا جاتا ہے تو دعویٰ ڈگری ہے. یہ ہو گئی ہماری بنیادی باتیں. اب بہت دفعہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 5 ہیں ڈبلیو، 5 ڈبلیوز، ہو، وائی، وین، ویئر، وٹ، اور ایک ہے ایچ، ہاؤ. ان کا زندگی کے ہر شعبے میں اطلاق کرنا ہے. مثال اس لیے دے رہا ہوں، ذرا آج الحمدللہ تھوڑا سا فری ٹائم ہے، باقی بھی کوشش کروں گا جو آج کا بنتا ہے، بلکہ صاحب کا بھی کام بنتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مکمل کرتا رہوں گا، لیکن دل کر رہا تھا کہ اس پر مزید ذرا گپ شپ کریں. اب دیکھیں نا، الفا نے قتل کیا برولی کو. اب ڈبلیو میں آ جائیں، کس نے کیا؟ ہو، وائی، کیوں کیا، ویئر، کہاں کیا، وین، کب کیا، اور ایچ ہے ہاؤ، کیسے کیا. رسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، یہ ہیں 6 انگریزی کے لیٹر، یہ آپ ورڈ سمجھ لیں. ان 6 کا جائی صاحب کو جب ہو جائے گا کیا؟ حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. جب جائی صاحب حق الیقین کے درجے پر پہنچیں گے
تو وہ سزا بھی کر سکتے ہیں اور بری بھی کر سکتے ہیں. حق الیقین حقائق تک پہنچنا یہ جج صاحب کا کام ہے. اب دیکھیں نا فیکٹ اینڈ ایشو تو یہ ہے کہ الفا نے برولی کو قتل کیا ہے، لیکن اکثر ملزم پارٹی بھی کہتے ہیں، ان کے وکلا صاحبان برملا کہتے ہیں 302 کا جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب قتل تو ہوا ہے، برولی ہوا ہے قتل، کون کہتا ہے قتل نہیں ہوا؟ لیکن یہ اندھا قتل ہے. یہ سجیشن دیتے ہیں. سجیشن بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جب گواہان ہوتے ہیں نا ان کے پراسیکیوشن کے، تو وہ اپنا چیف قلم بند کراتے ہیں، پھر جرا ہوتی ہے، پھر جرا میں ملزم کے وکیل صاحب ان کا موقف پٹ کرتے ہیں ملزم کا. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ یہ اندھا قتل ہے، کسی گواہ نے نہیں دیکھا، یہ سچ ہے کہ تم نے صاحب کا دشمنی، یہ جو ان کے زمین کے معاملات تھے دیگر تھے اس وجہ سے کیا، کیا یہ سچ ہے کہ گواہان موقع پہ موجود نہ تھے؟ اب دیکھیں نا، جو پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کمپلیننٹ نے، اس کے پیرالل ملزم ان سب سے ڈینائل کر رہا ہے، اور اس کی حد تک جو بھی شہادت بنتی ہے کنٹراڈکشن کنفرنٹ کرانے کی، وہ بھی اپنے مکمل زور لگا رہا ہے. اب جج صاحب نے پہنچنا ہے حق الیقین پر. 5 ڈبلیوز اور ایک ایچ کا آپ دیکھ لیں. کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں. اب دیکھیں نا آرٹیکل، آپ آ جائیں آرٹیکل 18 پر. ایویڈنس میں بی گیون آف فیکٹس ان ایشو اینڈ ریلیونٹ فیکٹس. Evidence may be given in any suit or proceedings of existence or non-existence of every fact and issue and of such facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. اب اس کا آپ یہ دیکھیں نا کہ فیکٹ اینڈ ایشو کی بابت بھی، اور جو ریلیونٹ فیکٹس 19 سے لے کر 69 تک بیان کیے گئے ہیں، متعلقہ شہادت دی جا سکتی ہے. اب دینے کا مقصد قانون نے تقاضا کر دیا، قانون نے اجازت دیا کہ بھئی آپ ریلیونٹ ایویڈنس دے سکتے ہیں، ریلیونٹ فیکٹس کے جو متعلقہ ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ عدالت سے انصاف حاصل کرنا، عدالت کو یقین کرانا. اب دیکھیں نا، قتل تو دونوں فریقین مان رہے ہیں قتل ہوا ہے. اب عدالت کیسے یقین کرے گی کہ کس نے، کہ برولی نے قتل کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، پہلے کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کمپلیننٹ پارٹی نے کیا ثابت کرنا ہے؟ قتل ہوا، ہاں جی ڈیڈ باڈی ہے، پوسٹ مارٹم ہے. قتل تو ہو گیا، پکی بات ہے. پوسٹ مارٹم سے وہ کاز آف ڈیتھ کے کالم میں آپ چلے جائیں، کلاڑی کا وار ہے، پسٹل کا ہے، ان نیچرل ڈیتھ ہے، وہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ عمومی طور پر جو رپورٹ آپ لوگ کبھی پڑھیں گے نا پوسٹ مارٹم میں، وہ دل کا لکھتے ہیں کہ عمومی طور پر دل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا. سب سے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، انسان کی موت ہوتی ہے اس طرح کے خون بہنے کی وجہ سے، دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب قتل تو ہو گیا، اب قتل کہاں ہوا؟ زمین، وہ زمین کی جو خون آلود مٹی ہے وہ لی جاتی ہے، تفتیشی صاحب اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں، وہ لیبارٹری فورینسک سائنس بھجوائی جاتی ہے کہ یہ انسانی خون ہے جو بندہ قتل ہوا ہے. کہاں ہوا؟ وہ جگہ آ جاتی ہے، ٹائم آ جاتا ہے. اب کیوں کیا؟ موٹیو جو کمپلیننٹ پارٹی ہے اینڈ میں موٹیو رکھ دیتے ہیں. اب موٹیو کا میں نے آپ لوگوں کو جو 30 سے پہلے ہیں کنڈکٹ موٹیو وغیرہ سارا کچھ میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. موٹیو یہ ہے کب کیوں کیا، کس کو کیا، کیسے کیا، ہاؤ کا آپ اصول دیکھ لیں. بیٹا یہ 6 جو انگریزی کے ورڈ ہیں نا، ان کو آپ پلیز ایپلیکیبل کریں زندگی کی ہر کہانی میں، ہر مضمون میں، سبجیکٹ آف لا میں. یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف لا کی بات ہے. دیکھیں آپ لوگوں کا انگلش کا سبجیکٹ ہے، جنرل نالج کا سبجیکٹ ہے. جو ہمارا طریقہ کار تھا الحمدللہ، تو نقشہ جو گول والا بنتا ہے، گلوب جسے کہتے ہیں ورلڈ کا، وہ ٹیبل پہ اکثر آفیسز میں ہوتا ہے، وہ ایک بڑا نقشہ لے لیں آپ لوگ. تو کبھی جب فریش ہوں، صبح 4 بجے 3 بجے اٹھیں، اس نقشے کو غور سے دیکھیں، لیپ ٹاپ کھولیں، موبائل کھول لیں، دنیا کا نقشہ دیکھیں، دنیا کہاں پہ ہے، کون کون سے ممالک ہیں، کون سی چیزیں مشہور ہیں. ہسٹری، تاریخ، آج سب کچھ نیٹ میں ہے. بار بار ریوائز کریں، اخبارات کا باقاعدہ مطالعہ کریں. جتنے بھی اہم واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں کا جنرل نالج میں امتحان آتا ہے، سارے جو ہمارے رنگین کلر، یہ رنگین صفحات ہوتے ہیں نا ہر اخبار میں، جو میگزین کی شکل میں ہوتے ہیں، اس میں سارے حقائق جو عمومی طور پر جتنی بھی مشہور عالمی جنگ پہلی دوسری، جتنے بھی مشہور واقعات، مشہور شخصیات تھیں، یہ میڈیا ہمیں اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر. سائنس پہ آپ آ جائیں، ہیومن باڈی پہ آپ آ جائیں،
بیماریاں کون سی اقسام ہیں، وٹامن کیا ہیں، نیوٹریشن کسے کہتے ہیں، پروٹین کاربوہائیڈریٹ کسے کہتے ہیں، سسٹم ہمارے باڈی کے کتنے ہیں ٹوٹل. یہ عام جنرل سی چیزیں ہیں، کوئی اتنی ہوا نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا وہ کیلیبر دیکھنے لگے ہیں کہ جی ہم جس سیٹ پر بٹھا رہے ہیں الحمدللہ، جو میری آج سی تحقیق ہے ادنا سی، شاید ہی کی سیلری اس لیول پہ اس سکیل کی ہو، 17 سکیل پہ اس لیول پہ سیلری، اس حد تک سہولیات. میں جائی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ویسے ہی بائی دا وے بات کر رہے ہیں، سلیبس کو ہوا بنایا ہوا ہے، کافی اس پر اختلافات آ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے جو اختلاف کرتا ہے، میری بات 100% غلط ہو سکتی ہے، غلط ہے، لیکن تھوڑا سا آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں نا کہ سی ایس ایس سے زیادہ وہ بنا دیا ہے. کوئی شک نہیں ہے، کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، ہر ادارے کی اپنی شان ہے، ہر آفس کے اپنے اختیارات ہیں، لیکن جج پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ والا اختیار ہے، سب نے اس کے پاس آنا ہے. پاکستان کی آپ عدالت کی سب سے بڑی اتھارٹی لے لیں، اس کو کوئی ایشو آ جاتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، اگر پرسنل کوئی انہوں نے انصاف لینا دینا ہے کہاں جائیں گے؟ کوئی آپ اتھارٹی لے لیں، کیا یہ تھوڑی شان ہے؟ اور اس کو آپ سب کو چھوڑ دیں کہ اللہ نے قاضی کو جو رتبہ دیا ہے صرف اسی پہ آ جائیں. وہ تو پھر آپ درویشی یا فقیری پہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بااختیار عہدہ. تو بیٹا اس کے لیے ریکوائرمنٹ بھی وہی ہے، ابھی محنت کر لیں، اگر شوق ہے اللہ آپ لوگوں کا شوق پورا کرے، زندگی پھر بہت آسان ہو جاتی ہے. سب میں یہی حال ہوتا ہے، جتنے بھی آپ بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، شروع کے یہ سال 2 4 سال اچھے طریقے سے محنت کر لیتے ہیں، کمپٹیشن میں آ کے ہو گئے، پھر زندگی کافی مناسب ہو جاتی ہے. آپ سہولیات کو چھوڑیں، دیکھیں آپ خدمت کتنی بڑی کر رہے ہیں، ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنے طور پر. ویسے ہی میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے، تو ریلیونسی کی بات ہو رہی تھی، فیکٹ اینڈ ایشو اور ریلیونٹ فیکٹس پر. اب قتل کی بات ہو رہی تھی، کہاں ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، 5 Ws اور 1 H سے آگے ہم چلے گئے. اب دیکھیں نا، آپ کو میں نے قتل کی ساری مثال دے دی ہے، اب جائز صاحب کو سمجھانا ہے، اب جائز صاحب کو یقین دلانا ہے کہ سر فلاں تاریخ کو قتل ہوا، پوسٹ مارٹم وہ کر رہے، ٹائم کا آپ ریلیونسی دیکھ لیں، آپ 19 سے 69 تک، یہ 30 سے پہلے کے جو آرٹیکل ہم نے پڑھے ہیں، ٹائم کہیں آ رہا ہے ریلیونسی میں، موقع آ رہا ہے، جگہ پلیس آ رہا ہے. کیسے ہوا جی، اسے بندوق سے ہوا، پسٹل سے ہوا، وہ کیسے کا جواب مل رہا ہے. ویپن آف افینس ریکوری کیا ہے، آگے آپ جب جائیں گے. پروف کیا ہے، کیسے ہوگا پروف. بیٹا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی ہیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنے ایک لاجیکلی، اب لاجک ہے نا، منطق، اس کے جو دنیا میں سب حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ اول اساتذہ میں شمار، کہ ان کا شاگرد تھا فیثاغورس. جو لوگ آپ کے سائنس کے ہیں، میتھمیٹکس کے ہیں، ان کو پتہ ہے فیثاغورس کون ہے ہستی. اس کے بعد یہ جو 3 استاد شاگرد ہیں، افلاطون، سقراط، ارسطو ہو گیا، پھر اس کے بعد نیچے مختلف شخصیات آتی گئیں، ہمارے مسلم سائنٹسٹ جتنے ہیں، پھر اس کے بعد ابن خلدون کا بہت زیادہ کردار رہا ہے. بیٹا لاجک ہے حقیقت کو جانچنا، حقیقت کو دیکھنا، باطنی اور ظاہری علم پر عبور حاصل ہو جانا، جو بظاہر اس وقت دنیا کے ہیں. علم ہے نا بیٹا، یہ جب تحقیق کرتے ہیں اللہ اتنی اپروچ دے دیتا ہے. وکیل کا بھی کام ہے نا جج کا کہ اندر کی بات کھلوائے کہ موٹیو کیا ہے، وجوہات کیا ہیں. یہ پریکٹس سے، تجربے سے، ایپلیکیشن آف مائنڈ سے آ جاتا ہے. ایپلیکیشن آف مائنڈ کریٹیوٹی سے آتا ہے. جب آپ ایک اور اینگل سے سوچیں، مختلف زاویوں سے تصویر کو دیکھیں، ساری یہ چیزیں خدا کی رحمتیں آپ کے پاکیزہ نور میں، پاکیزہ دل میں سما جاتی ہیں. اللہ نور ہے، علم بھی اللہ کا نور ہے. اب ریلیونسی کو میں اس وجہ سے، اس طریقے سے آج گپ شپ کے انداز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ریلیونسی یہ ہے. اب دیکھیں نا کہ اس کی آپ لاجک فلاسفی دیکھ لیں. انسان جب سے بنا، زمین پر آیا، فساد شروع ہوئے، انسانوں نے انسانوں کو قتل کیا، حقوق غصب کیے، زمینوں پر جھگڑے ہوئے جسے مال کا کہتے ہیں، جائیدادوں پر ہوئے. اب دشمنی تھی، گواہان بھی تھے. اب وہ کہتا ہے نا کہ جی گواہان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. کمپلیننٹ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا تھا، فلاں میرے ساتھ تھا، تو فلاں ہمارا بندہ قتل ہو گیا، تو انہوں نے قتل کیا ہے. اب یہ سارا کوئی ثابت کرنا ہے، پروف کرنا ہے نا.
کہ پروف کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل سلیم جسے مانے، لاجک جسے تسلیم کرے کہ بھئی ہاں ایسا ہی ہے۔ اب اندھا قتل ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو، اس کا آپ کا قانون سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے وہ اس کو کہیں ریلیٹ کر رہی ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اس کی بابت کچھ پڑھا تھا؟ پلیا پھیلی بھی کیا ہے؟ کسٹم رواج وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ہے فوجداری کا، میں آپ کو بتا رہا تھا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیکھا جاتا ہے، اس میں کوالٹی آف ایویڈنس دیکھا جاتا ہے۔ ایک گواہ آ جائے تو مان جاتے ہیں، مثلا 376 میں وکٹم ہے، ایک خاتون ہے صرف، ایسی بہترین شہادت دیتی ہے۔ چشمدید جو ہے، کلیئر کئی دفعہ سزائیں ہوئی ہیں۔ آپ پچھلے دنوں میں سر جیسے فیض عیسیٰ صاحب کی اتھارٹی دیکھ رہا تھا، آنریبل جج سپریم کورٹ ہیں ہمارے، 10 سال نیچے سزا ہوئی تھی، مینٹین رکھا۔ یہ ہے ہمارا اس کا جی فوجداری کا، یہ اس میں کنٹراڈکشن دیکھی جاتی ہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا لیول دیکھا جاتا ہے۔ سیویل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا وزن دیکھا جاتا ہے، پریپونڈنس آف ایویڈنس، اس میں بھی ایک گواہ آ جاتا ہے، مثلا زینب بی بی ہے، مانتے ہیں کہ صاحب کہ جی وہ اس کی بہن ہے، بیٹی ہے، جمع بندی پیش کر دیتی ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس آ جاتے ہیں، مدعا علیہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہماری بہن ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ جب یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ آ گیا، وہ انتقالات پر آ جاتے ہیں چیلنج۔ انتقال میں فرض کیا، جمع بندی میں ایک جمع بندی ظاہر کرتی ہے ریکارڈز وغیرہ کو، رجسٹر انتقالات ظاہر کرتا ہے کہ پراپرٹی کیس کو کہاں جا رہی ہے، اسے پھر مینٹین کیا جاتا ہے جمع بندی میں۔ انتقالات میں ان کا شجرہ وغیرہ وہ ایک ڈایاگرام باقاعدہ بنتا ہے، آپ پتہ دیکھیں گے، وہ اس کی جو ورثہ کی لسٹ ہوتی ہے باقاعدہ، اس پر وہ لائنیں لگا کے ایک ترتیب سے لکھا جاتا ہے، فلاں بندہ مرا، نیچے بیٹوں کا صرف نام ہے، بیٹی کا نام ہی نہیں ہے کہیں، حالانکہ وہ تو وارث ہے۔ اب ریلیونٹ فیکٹ کون سے اس میں آ جاتے ہیں کہ اس خاتون نے ثابت کیا کرنا ہے کہ جی میں اس کی بیٹی ہوں، ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں۔ اب وہ انتقال ہے، فرضی جعلی ہے، فرضی جعلی اس لیے ہے کہ اس کا انتقال میں نام ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ حقدار بنتی ہے باپ کے انتقال کے بعد۔ جمع بندی کو پیش کرتے ہیں، پٹواری تحصیلدار صاحبان کو آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اس میں آپ شریعہ کا وہ قرآن کا جو حکم ہے کہ وارث ہے بیٹی زمین میں، یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں۔ 5W اور ایک H کو آپ اس میں فٹ کر لیں، بیٹا یہ فرما ہے، فرما فارم ایڈ کو کہتے ہیں، سچے کو کہتے ہیں، اینٹوں نہیں بنائی جاتی جیسے، یا جو ہمارے عمومی طور پر برف کا گولا ہوتا ہے کہ بچے جو برف نہیں کھاتے گولا، تو یہ آپ کے سیکس جو انگریزی کے ورڈز ہیں، یہ آپ کا ایک سچا فرما ہے، اس میں ڈالیں پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ مثال دیتا نا، کوئی کیمیکل کوئی چیز ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے، اسے ذرا پگھلا کے دیکھیں اس میں سے نکلتا کیا ہے۔ اب ریلیونسی ایڈمیسیبل کو آپ دیکھ لیں، اب ریلیونٹ کون سا ہے، ایڈمیسیبل کون سا ہے؟ محلے میں ایک شادی ہے، اب ریلیونٹ تو سارے ہیں، جان پہچان جو ہوتے ہیں متعلقہ تعلق والے۔ محلے میں کسی صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اب وہ سارے محلے کو تو نہیں بلاتا، حالانکہ متعلقہ تعلق والے تو اس کا پورا محلہ ہے، پورا محلہ تو اسے متعلقہ ہے نا، اب وہ بلاتا کس کو ہے؟ جس کو کارڈ دیتا ہے۔ اب تقریب ہو رہی ہے کسی میرج سینٹر میں، تو جن کو کارڈ دیا گیا ہے وہی آئیں گے نا، تو ایڈمیشن بھی انہی کو ہی دیا جائے گا، داخلہ۔ اب دیکھیں نا، ریلیونسی تو ہے عمومی طور پر جنرل اصول ہے، جو ریلیونس ہے وہ ایڈمیسیبل ہے، ایڈمیسیبل کے پھر قانونی تقاضے آ جاتے ہیں، وہ آپ کے 19 سے 69 تک ہیں کہ بھئی ایڈمیسیبل کون سی ہے، کون سی آ سکتی ہے اس میں۔ اب ریلیونسی بھی 19 سے 69 تک جو قانون نے کہہ دیا وہ ریلیونٹ ہے، اگر وہ ریلیونٹ ہے تو ایڈمیسیبل بھی ہیں۔ اب جو ڈاکومنٹس ایڈمیسیبل ہو جاتے ہیں، اکثر وکلا سامان آؤ جی لگاؤ جمع بندیاں، اتنے دستاویزات لگا دو، عرضی دعوے کوئی 500 صفحات کا بنا دیتے ہیں۔ اب جائی صاحب نے جو ایویڈنس ریلیونٹ بھی ایڈمیسیبل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروو ہو گئی ہے، پروو کا پھر حق الیقین پہ جانا پڑے گا۔ یہ ہیں اس کی بنیادی چیزیں جو میں اپنے طور پر ذرا سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اب اس میں ریسٹ جسٹے کا ماشاءاللہ مجھے اچھا رسپانس ہے آپ لوگوں کا، بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ قبل ازیں کیا تھا، بعد میں کیا تھا، کہ ریسٹ جسٹے کیا کہتے ہیں، وقوع سے پہلے کیا تھا، وقوع سے بعد میں کیا تھا، ایویڈنس ہی آنی ہے نا۔ جیسے میں کل والے لیکچر میں بتا رہا تھا کہ اشتہاری وغیرہ ہو جاتے ہیں،
یا بعد میں کیا ہوئے حالات و واقعات، ملزم نے اغوا کا جیسے ہوتا ہے، ریس جیسے کیسے بنتے ہیں، کیسے کون کہاں جاتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے، پوری کہانی ثابت ریس جیسے کا مقصد یہ ہے کہ ثابت کرنا ہے کہانی کو بلیویبل، جو جائے صاحب کو یقین آ جائے۔ تو یہ فی الحال چیزیں تھیں، کوشش کی کہ ذرا بتا دوں آپ لوگوں کو تاکہ ذرا آسانی ہو جائے، گپ شپ بھی ہو جائے، اس کو نا ذرا ایسے حساب سے سوچئے گا، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، بعد میں پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔